دوستو اس ویڈیو میں آپ کو وہ جگہیں دکھائی جائے گی جہاں ڈرامہ سنگ ماں شوٹ ہوا۔ سامنے آپ کو جو دروازہ اور دروازے کے ساتھ یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ اس گھر کی دیوار ہے جہاں ہلمند رہتا تھا۔ یہ ہلمند کے گھر کا اندرونی حصہ ہے۔ ڈرامے میں ٹیپ ریکارڈر لگا کر ہلمند جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ رقص کرتا ہے وہ یہ والی جگہ ہے۔ اگر آپ ڈرامہ میں ہلمند کی رہائش گاہ پر غور کریں تو اس میں آپ کو گھر کے یہ دو پلر، دروازے اور کھڑکیاں، ان کا ڈیزائن اور رنگ واضح طور پر دکھائی دے گا جو اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ڈرامہ میں ہلمند جس گھر کے صحن میں چرپائی پر لیٹا ہوتا ہے وہ یہی گھر کا یہی صحن ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور ان پرانی چرپائیوں کی جگہ اس وقت ڈرامے میں نئی چرپائی تھی۔ ڈرامے کی شوٹنگ سے پہلے اس گھر کو اچھی طرح سیٹ کر کے ڈرامے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جبکہ ان دنوں یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ ہلمند کی رہائش گاہ کے سارے سین اسی گھر میں اسی جگہ پر ہوئے ہیں۔ اب سامنے اسکرین پر آپ کو جو چوک اور سائڈ پر پتھروں کی دیوار نظر آ رہی ہے یہ وہ چوک ہے جہاں پر ڈرامے میں حاجی مرجان کا منشی اول خان شہری رپورٹر شاہ روز کو واپس چھوڑنے آتا ہے اور اسلام آباد کا راستہ بتاتا ہے، تو یہ وہ چوک تھی جہاں پر یہ والا سین شوٹ ہوا۔ اب سامنے آپ کو یہ روڈ، یہ جگہ اور سائڈ پر بنی پتھروں کی جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ عین وہی جگہ ہے جہاں پر کبرا خان گاڑی میں جاتے ہوئے ہلمند سے لسپیران کا راستہ پوچھتی ہے۔ ڈرامے میں اس جگہ کو لسپیران کا راستہ دکھایا گیا ہے، جبکہ اصل میں اس جگہ کا نام اور ہے۔ سامنے جو بڑا پتھر نظر آ رہا ہے اسی پتھر کے قریب ہلمند سے راستہ پوچھنے کا سین شوٹ ہوا تھا۔ ڈرامے میں تو اس علاقے کو لسپیران کا علاقہ دکھایا گیا ہے، جبکہ اس علاقے کا اصل نام بوگڑ بنگ ہے۔ یہ سارے کا سارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ ضلع مانسہرہ کا علاقہ ہے۔ ضلع مانسہرہ کے قصبہ شنکیری سے آگے تقریباً گاڑی کے 1 گھنٹہ مسافت پر یہ علاقہ واقع ہے۔ اب سامنے آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی مرجان کے اجرے کے علاوہ کے جو جرگے اہل علاقہ کے تھے ان کے سین اس جگہ پر شوٹ ہوئے ہیں۔ یہ جو بھی جگہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس جگہ پر اس وقت جرگے کے لیے چرپائیاں لگا کر ان پر اہل علاقہ کو بٹھا کر اہل علاقہ کے جرگے کا سین شوٹ کیا گیا تھا، جبکہ ابھی یہ جگہ بالکل خالی ہے، اور یہ اس جگہ کے آس پاس کا خوبصورت ویو ہے۔ اور اسی جگہ سے آگے ایک دریائے کنہار بھی بہہ رہا ہے جو اس علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ڈرامے کے علاوہ بھی یہ جگہ بہت ہی خوبصورتی ہے اور ایک پکنک پوائنٹ کا درجہ رکھتی ہے۔ اب بھی کافی لوگ اس جگہ پر پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جبکہ ڈرامے میں اس جگہ کا صرف ایک مخصوص حصہ ہی دکھایا گیا ہے، کیونکہ ڈرامے میں سین اپنے حساب سے شوٹ کرنا ہوتا ہے۔ ڈرامے کے OST کے ایک کلپ میں جرگہ اور جرگے سے اٹھنے کا ایک تھوڑا سا سین ہے جو کہ اس جگہ کا ہے۔ یہ جگہ سٹیپ وائز بنی ہوئی ہے، سب سے پہلے ایک سٹیپ ہے، پھر اس کے ساتھ تھوڑا نیچے کی طرف دوسرا سٹیپ ہے۔ اس جگہ کا جو اونچا سٹیپ ہے پہلے والا، یہ جو اب جو جگہ نظر آ رہی ہے جس پر گرینری بھی تھی، اس جگہ پر کیمرے رکھے گئے تھے اور اس جگہ پر چرپائیاں لگا کے جرگے کا سین شوٹ ہوا تھا۔ یہ دریائے کنہار کا منظر ہے، دریائے کنہار جو اسی جرگے والی سین کی جگہ سے آگے ہے، اور اسی دریائے کنہار کے مختلف حصوں میں حکمت کے سین شوٹ ہوئے تھے۔ ڈرامے کے ایک سین میں ہلمند کسی دریا میں کے کنارے جا کر بیٹھتا ہے اور پتھر بھی مارتا ہے، وہ اسی دریائے کنہار کے مختلف حصوں میں شوٹ ہوئے ہیں۔
اور دوستو اس ڈرامے میں دکھائے گئے دریا کے اوپر جو بھی پل ہیں وہ بھی اسی دریا کے اوپر کے پل ہیں جو کہ اس دریا کے مختلف حصوں پر قائم ہیں۔ چونکہ یہ جگہ ایک خوبصورت اور تفریحی مقام ہے جس کی وجہ سے آج کافی لوگ یہاں پر پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کا اصل نام ڈاڈر ہے۔ دوستو اس ویڈیو یا اس سین میں جو آس پاس آپ یہ بلڈنگز، یہ دیواریں اور یہ کمرے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مینٹل ہاسپٹل کی عمارات ہیں جہاں پر نفسیاتی مریض کو لایا جاتا تھا اور ان کا علاج کیا جاتا تھا، جو کہ ضلع مانسہرہ کی ایک مشہور مینٹل اسپتال تھی۔ ہلمند غگ کرنے کے بعد جن درختوں کے درمیان آ کر حاجی مرجان کا سامنا کرتا ہے وہ بھی یہی جگہ تھی۔ اسی جگہ کے آس پاس میں وہ سین شوٹ ہوا تھا۔ اب سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے جس کے صحن میں کرسیاں ہیں اور جس کے برآمدے میں ایک درخت ہے، جو ڈرامہ سنگ ماں میں حاجی مرجان کا حجرہ ہے، اور اس جگہ پر بیٹھ کر حاجی مرجان اپنے علاقے کے جرگے کیا کرتا تھا۔ یہ بالکل وہی جگہ ہے۔ ڈرامے میں سبز علی کو کوڑوں کی سزا کا جو جرگہ ہوا تھا وہ اس جگہ پر شوٹ ہوا تھا۔ اسی جگہ پر سبز علی کے کوڑوں کی سزا کا جرگہ شوٹ ہوا تھا۔ یہ جو سامنے آپ سکرین پر نظر آ رہا ہے، سامنے آپ کو جو کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں یہ حاجی مرجان کے بیٹھنے کی جگہ تھی ڈرامے میں۔ جس جگہ پر اب یہ کرسیاں نظر آ رہی ہیں، ڈرامے میں ان کرسیوں کی جگہ پر چرپائیاں لگا کر جرگے کے سین شوٹ ہوئے تھے۔ دوستو ڈرامے اور حقیقت میں بھی اس جگہ کی ایک بات مشترک ہے۔ ڈرامے میں اس جگہ کو حاجی مرجان کا حجرہ دکھایا گیا ہے جہاں پر اہل علاقہ کے لوگ آتے بیٹھتے تھے اور اہل علاقہ کے فیصلے ہوتے تھے، اور حقیقت میں بھی یہ جگہ ایک حجرہ ہی ہے۔ حقیقت میں بھی یہ جگہ، یہ گھر اس علاقے کی ایک معروف سیاسی شخصیت کا حجرہ ہے جسے یہاں لوکل زبان ہندکو میں ڈیڈی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس جگہ پر اہل علاقہ کی میٹنگز اور جرگے بھی ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں کبرا خان شہر سے اپنی سٹوری کور کرنے کے لیے جس جگہ آتی ہے اور حاجی مرجان سے ملاقات ہوتی ہے وہ یہی جگہ ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر وہ حاجی مرجان سے ملاقات کرتی ہے اور یہاں پر بیٹھ کر پہلی دفعہ وہ ہلمند کے غگ کے 3 فائر بھی سنتی ہے۔ اب سامنے آپ کو سفید لکڑی کا جو داخلی دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ دروازہ حاجی مرجان کے کونے کے آگے واقع ہے۔ اب سامنے بہت ہی خوبصورت جو جگہ نظر آ رہی ہے، پورے ڈرامہ میں مجھے سب سے خوبصورت جگہ یہ لگی۔ یہ خوبصورت جگہ ڈرامے میں زرغونہ کے کھیت ہیں۔ یہ جو درخت نظر آ رہا ہے یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے زرغونہ چرپائی پر بیٹھتی تھی، اور اسی درخت کے ساتھ جو کھیت ہیں یہ ڈرامے میں زرغونہ کے کھیت ہیں۔ اب ان کھیتوں میں آلو کی فصل لگی ہوئی ہے جبکہ ڈرامے میں ان کھیتوں میں گندم کی فصل ہوتی ہے۔ ڈرامے میں اس جگہ کو مختلف زاویوں میں شوٹ کیا گیا ہے۔ ڈرامے میں اس جگہ کا فضائی عکس بھی لیا گیا ہے۔ ابھی اس جگہ پر درخت کے آگے ایک چھوٹا پل ہے جو کہ ابھی ٹوٹا ہوا ہے، جبکہ ڈرامہ میں یہ پل ٹھیک حالت میں نظر آتا ہے۔ اس جگہ پر جہاں چھوٹی نہر کے ساتھ پتھروں کی جو دیوار ہے، اس دیوار پر حکمت اور گلمینا کے سینز کی شوٹنگ ہوئی ہے۔ یہاں مقامی زبان میں اس جگہ کو اوتر کہا جاتا ہے۔ اوتر ایسے کھیت کو کہتے ہیں جس میں کافی مدت کے لیے پانی ٹھہرا کر اس میں چاول کی فصل لگائی جائے۔ ایک سین جس میں حکمت گلمینا کی اینک لے کر بھاگتا ہے وہ اسی دیوار پر شوٹ ہوا ہے۔ دوستو اسی جگہ پر سامنے ایک گراؤنڈ بھی ہے۔ ڈرامہ میں زرغونہ
گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی بندوق سے نشانہ لیتی ہے۔ یہ نشانے والا سین بھی اسی جگہ پر شوٹ ہوا۔ ڈرامے کا ایک سین جس میں حکمت اپنی خالہ یعنی زرغونہ سے گلمینا کے رشتے کی بات جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حاجی مرجان بھی ایک دفعہ حکمت کے رشتے کی بات درخت کے نیچے چرپائی پر بیٹھی ہوئی زرغونہ سے کرتا ہے، جس میں زرغونہ کہتی ہے کہ میں اس جگہ پر بیپاریوں سے بھاؤ تاؤ طے کرتی ہوں۔ یہ حکمت کی زرغونہ سے بات چیت اور حاجی مرجان کی زرغونہ سے بات چیت کے سینز اسی جگہ پر اسی درخت کے نیچے شوٹ ہوئے ہیں۔ ڈرامہ میں اس جگہ کو مخصوص زاویے، اینگل سے اور مختصر دورانیے پر دکھایا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت جگہ ضلع مانسہرہ میں ایک گاؤں سم میں ہے۔ سنگ مار ڈرامہ کی پہلی قسط جس میں حکمت اور گلمینا ایک کھیت میں باتیں کرتے ہیں اور اتنے میں اچانک گلمینا کی ماں زرغونہ آواز دیتی ہے تو حکمت بھاگ جاتا ہے اور اتنی دیر میں زرغونہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ حکمت کے پاؤں کا نشان دیکھ لیتی ہے۔ تو دوستو یہ حکمت کے پاؤں کے نشان والا سین یہ جو سامنے آپ کھیت دیکھ رہے ہیں اس کھیت میں شوٹ ہوا تھا جس میں اب گندم لگی ہوئی ہے، جبکہ اس وقت اس میں مکئی لگی ہوئی تھی۔ مانسہرہ کا یہ گاؤں سم مانسہرہ شہر سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر شمال کی جانب واقع ہے۔ اب سامنے درختوں کا جو جھنڈ اور اس گھنے درختوں کے جھنڈ میں ایک کچا کمرہ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو تالاب نظر آ رہا ہے یہ وہی کچا کمرہ ہے جو زرغونہ کی گائے اور گھوڑوں کا باڑہ ہے، جہاں بادام گل زیادہ تر دیکھ بھال کرتا ہے۔ ڈرامہ میں یہ جگہ واضح دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس وقت ان درختوں پر پتے نہیں نکلے ہوئے تھے۔ اب ڈرامہ کے کافی ماہ بعد ان درختوں پر پتے نکل آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت گھنے نظر آ رہے ہیں۔ ڈرامہ میں زرغونہ کا یہ باڑہ اور اس کا گھر قریب دکھایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ باڑہ اور زرغونہ کا گھر الگ الگ محلوں میں ہے۔ دوستو زرغونہ اور گلمینا کے گھر کی ویڈیو بھی اس یوٹیوب چینل صدی نامہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اب سامنے یہ جو آپ کو ایک چھوٹا سا ڈرائیور ہوٹل نظر آ رہا ہے، اس ہوٹل میں بھی سنگ مار ڈرامہ کے کچھ سین شوٹ ہوئے ہیں جو کہ رات کے وقت کے ہیں۔ دوستو یہ ہوٹل حاجی مرجان کا حجرہ اور زرغونہ کا باڑہ اور زرغونہ کے کھیت مانسہرہ کے ایک ہی گاؤں سوم میں تقریباً قریب ہی واقع ہیں۔ مانسہرہ کا یہ گاؤں سوم مانسہرہ شہر سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر شمال کی جانب واقع ہے۔